اس کے مقابلے میں ہمیں اہل ایمان کی صحیح تربیت کرنی ہے، اہل ایمان کو صحیح راستے پر لے کر جانا ہے۔ شرک کے بعد یاد رکھے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ فحاشی اور عریانی ہے۔ شیطان کو جو محبوب ترین کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ فحاشی اور عریانی ہے۔ سب سے محبوب ترین عمل اس کا یہی ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ فرمایا شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں کس بات کا حکم دے گا؟ وہ فحاشی اور عریانی کا حکم دے گا، منکرات کا حکم دے گا، گناہوں کا حکم دے گا۔ ایک فحاشی 100 راستے کھول دیتی ہے، ایک بدکاری 100 راستے گناہ کے کھول دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا لا تقربوا الزنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا بدکاری نہ کرو، یہ فرمایا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جو راستے آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، بے حیائی کی آخری حد تک لے کے جاتے ہیں، ان راستوں پر بھی نہ چلو۔ آنکھ دیکھتی ہے، سرور کونین نے فرمایا دل چاہت کرتا ہے اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی۔ لہٰذا کام کہاں سے روکا گیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ یہی یورپ کا علاقہ تھا جو آج مسلمانوں کی دسترس میں نہیں ہے۔ قرطبہ، یہ جو علاقے تھے سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی علاقے تو نہیں تھے، یہ عیسائیوں کی اماج گاہ تھی۔ یہاں پر جب مسلمان مجاہدین گئے تو لوگوں نے کہا کہ ان کو کیسے روکا جائے؟ سنا یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں کوئی طاقت ان کے ساتھ ہے کہ ان کو روک کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ عیسائیوں نے کہا ایک طاقت ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا ہماری عورتیں۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو مجاہدین کے راستے میں کھڑا کر دیا، بال کھلے ہوئے اور عجیب و غریب حالت ان کی۔ کہا ان کو بلایا کہ یہ آپ آئیں، ہم آپ کو ملک دینا چاہتے ہیں۔ اور جب یہ جا رہے ہیں مجاہدین تو کسی نے کمانڈر کو کہہ دیا کہ جناب آگے تو یہ حالات بن چکے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک بہت بڑی سازش تیار کر رکھی ہے کہ جب مسلمان مجاہدین آئیں گے ان کے راستے میں ہماری عورتیں کھڑی ہوں گی، بے حیائی کا دعوت نظارہ دیں گی اور مسلمان ان کو دیکھیں گے، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، ہم حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو پسپا کریں گے۔ ہوا کیا ہے؟ ایک قرآن کی آیت پڑھی، اتنی لمبی جوڑی نصیحت نہیں کی۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ یاد رکھیں اگر ہمیں نصیحت اثر نہیں کر رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ اہل ایمان کے لیے ایک آیت کافی ہوتی ہے، ایک آیت۔ کمانڈر نے سنا، لوگوں کو روکا، کھڑے کر کے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ کہہ دیجئے اہل ایمان کو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ کہا جاؤ میدان کے اندر، اب یہ نکلے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، ایک مجاہد بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ رہا۔ انہوں نے کہا ان کا مقابلہ کون کر سکتا؟